رجب بھٹ کی وائف ایمان نے رجب بھٹ کے لیے ایک بہت بڑا میسج چھوڑا ہے۔ رجب بھٹ جب پاکستان سے باہر جا رہے ہوتے ہیں اور جب رجب بھٹ نہیں ہوتے اس وقت کی پکچر کو ایمان نے ریپوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ when she say I am always with you she was not ready to let him go۔ دوسری طرف ایمان نے ایک اور پوسٹ شیئر کی ہے کہ عورت اپنی زندگی میں زیادہ نہیں مانگتی، صرف ایک مرد کا کاندھا مانگتی ہے جو ہمیشہ اس کے لیے ساتھ ہو۔ اور ایک اور اس نے پوسٹ شیئر کی ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ عورت کی مجبوری نہیں بلکہ اس کی امید ہوتی ہے کہ وہ بار بار وہی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جہاں سے اس کو صرف آنسو ملے ہوں۔ یہ کچھ دکھ بھری پوسٹ ہیں جو کہ ایمان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا رجب بھٹ نے ابھی ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا ایک خاتون کے ساتھ، اس وقت انہوں نے بتایا بھی کہ میں اگر پاکستان سے باہر نہ گیا ہوتا تو آج حالات الگ ہوتے۔ اب اس کو خود پتہ ہے کہ سچویشن جو ہے وہ نہ ایمان کے ہاتھ میں تھی نہ رجب کے ہاتھ میں تھی، اور رجب بھٹ خود جو ہے وہ اپنی ویڈیوز میں کئی مرتبہ اس بات کا اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کو اتنا کچھ پتہ ہے اور ایمان نے آپ کے ساتھ رہنے کی درخواست بھی کی، آپ کو ریکویسٹ بھی کی، کوئی اس نے بدتمیزی نہیں کی، آپ نے خود مانا کہ ایمان نے آپ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، تو جب آپ کو اتنا کچھ پتہ ہے اور آپ اتنا کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں تو آپ کا یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ ایمان کو ایک موقع دیں، اس کو ایک لاسٹ چانس دیں، اس کو اپنے گھر پہ بلائیں۔ وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ ایمان نے پچھلی جو 2-4 پوسٹ ریپوسٹ کی ہیں اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ ایمان رجب بھٹ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے مت چھوڑو، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں اپنی زندگی کے جو دن ہیں وہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اور رجب بھٹ بھی اپنی ویڈیوز میں کئی مرتبہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ جو وہ پاکستان سے باہر گئے، جو ان کو جانا پڑا اور انہوں نے ایمان کے ساتھ وقت نہیں گزارا، اس کی وجہ سے ان کی لائف میں بہت پرابلمز آئے ہیں ان کی فیملی میں۔ اور ایمان بھی جو ہے وہ مجھے نہیں پتہ بیہائنڈ دا کیمرہ ان کے ساتھ کیا چیزیں ہوتی تھی ان کے سسرال والوں کی، لیکن ظاہر ہے شوہر تو شوہر ہوتا ہے، شوہر کی وجہ سے بیوی اپنے گھر پہ رہتی ہے، سسرال والوں کی وجہ سے تھوڑی رہتی ہے۔ تو میرا خیال ہے رجب بھٹ کو یہ تمام تر چیزوں کو سوچنا چاہیے اور بجائے یہ سیگے ویگے پڑھنے کے اس کو جو ہے وہ ایک مرتبہ ایمان کو لاسٹ چانس دینا چاہیے۔ ایمان کو بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت جھک جانا چاہیے، رجب بھٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، آپس میں معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، بیٹھ بٹھا کر جو بھی معاملات ہیں میں بھی یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں۔ اور ایمان جو باقاعدہ پوسٹ کو ریپوسٹ کر کے کہہ رہی ہے وہ اپنے منہ سے ان باتوں کو اعتراف کر کے اس سے بات کر لینا، جھک جانے میں اگر عافیت ہے تو پھر جھک جانا چاہیے۔ اگر چیزوں کو جو ہے وہ ایک مرتبہ انسان جو ہے وہ بھلا دے، رفع دفع کر دے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ معافی تلافی کر لے، اگر اس میں آپ کی خیر ہے تو پھر میرا خیال ہے جھک جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے کہ اگر جھک جانے میں یا پھر معافی مانگنے میں تمہاری جو عزت ہے اس میں کمی ہو جائے تو قیامت والے دن میں تمہیں جو ہے وہ اس عزت کو لوٹا کے دوں گا، تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی۔ میرا خیال ہے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایک آخری چانس جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے۔ باقی آپ کا کیا خیال ہے مجھے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔